الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا مومنون میں، ٹھیک ہے، 2-3 دن ہمارا یہی چلا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کری، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرما میری، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو اور ایمان والوں کو بچا لیا، باقی جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ پھر انہوں نے کس طریقے سے کشتی میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ مبارک جگہ پہ اترے، یہ ڈیٹیل بھی میں نے بتائی دی۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھنا بیٹا، سورہ ہود میں اور سورہ بقرہ میں جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا قوم نے کہ تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہو، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کری کہ میں اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، جب حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے 46 آیت میں، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایسی بات نہیں کریں کہ آپ کا شمار جاہلوں میں ہو۔ تھوڑا سا مطلب سمجھو، یہاں جاہل سے کیا مطلب ہے؟ یہاں سے مطلب ہے نا علم، کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جن کو علم نہ ہو کسی چیز کا۔ فرض کرو ایک ڈاکٹر ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، لیکن گاڑی کے انجن کے بارے میں وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس لفظ پہ تھوڑا غور کرو کہ اس لفظ کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو ہے نوح علیہ السلام، یہ دونوں جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ میں ایسی چیز سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسی چیز کا سوال نہیں کریں جس کا آپ کو علم نہیں، کیونکہ اگلی ہی آیت میں پھر انہوں نے یہ دعا کری تھی کہ یا اللہ میں ایسی پناہ میں آتا ہوں ایسا سوال کرنے سے جس کا میں علم نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جاہل کا مطلب ہوتا ہے جس کا علم نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان فی ذلک لآیات وان كنا لمبتلین۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بلا شبہ اس واقعے میں البتہ نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم ہیں آزمانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو جتنے بھی واقعات گزرے ہیں نا اللہ نے بیان کیا، اس میں نشانیاں ہیں، کیونکہ یہ واقعات دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی بھی پرانی کتابوں میں موجود ہیں، اور قرآن کا اس سے لنک ہے کہ قرآن بھی واقعات، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ ہم نے ہی واقعات سارے کیے تھے، وہ آزمایا تھا اللہ نے ان قوموں کو، اور جو کامیاب ہو گئے ان کو بچا لیا، جو ایمان نہیں لائے ان کو غرق کر دیا۔ تو اب ایمان لیا، اب یہ فائنل کتاب قرآن ہے، اس نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور پھر اللہ نے جیسے جیسے بچایا وہ سارے معجزے دکھائے، وہ سارے معجزے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ اب اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد لوگ دوسرے بھی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد دوسری قومیں آئیں، نوح علیہ السلام کے بعد بہت ساری قومیں آئیں۔ اچھا، یہاں پہ مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں قوم سمود تھی، کچھ کہتے ہیں قوم عاد تھی، ٹھیک ہے، لیکن آگے آیتوں میں یہ آتا ہے کہ چیخ کا عذاب آیا ان کے اوپر، تو جس سے اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم سمود تھی، اور ان کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، وہ ہم آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہمیں کلیئر ہوگا۔ فأرسلنا فيهم رسولا
أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اب اللہ فرما رہے ہیں تو ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول. جب وہ قوم آئی تو پھر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. انہی میں سے یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور معبود اس کے سوا, کیا پھر تم نہیں ڈرتے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو, سمود یعنی جو تھی, ٹھیک ہے, ان کو یہی پیغام دیا. ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا اللہ کا, توحید کا, ہر قوم نے. اور پھر قوم نے کیا رد عمل دکھایا وہ آگے سنتے ہیں انشاءاللہ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اب اللہ فرما رہے ہیں اور کہا ان کے وڈیروں نے یا سرداروں نے اس قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو, اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دی تھی خوشحالی ان کو, معاشرہ بہت خوشحال تھا وہ دنیاوی زندگی میں. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہے یہ رسول مگر بشری, یہ تو انسان ہے. ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی رسول آئے گا تو ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو, کوئی نور ہو, وہ کوئی ایسا ہو کہ جو ایک الگ سی چیز دکھتی ہو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں کو چنا رسول. تو انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے تم جیسا ہی, اور وہ کھاتا ہے اس چیز کو جو تم کھاتے ہو, وہ بھی روٹی کھاتا ہے تم بھی روٹی کھاتے ہو, وہ بھی دال سبزی کھاتا ہے تم بھی دال سبزی ساری چیزیں کھاتے ہو, تو یہ تو انسان ہے, یہ رسول کہاں سے ہوا. اور پھر وہ پیتا ہے جس طرح تم پیتے ہو. انہوں نے کہا بھائی یہ تو وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو. تو وہ سمجھتے تھے کوئی رسول ایسی چیز ہوگا, کوئی نوری مخلوق ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ جیسی ہی چیز ہو ویسا اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا, انسانوں میں انسان نبی بھیجا. تو ہر رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, کیونکہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا نا قیامت والے دن, ورنہ لوگ کلیم نہیں کر دیتے. اچھا یہ بتاؤ کتنا آسان تھا کلیم کرنا. کیسا کلیم کہ فرض کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا, قیامت والے دن لوگ کلیم کر دیتے یا اللہ وہ تو فرشتہ تھا, وہ تو ساری بات کر سکتا تھا, ہم تو انسان تھے, ہمارے اندر تو جذبات, سوچ, ایمان اور مختلف طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں, فرشتوں میں تھوڑی ہیں, ہم تو یہ عمل کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ کلیم کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھیجا کہ جب یہ انسان اللہ کی پیروی کر سکتا ہے, احکامات باندھ سکتا ہے, تو تم بھی مان سکتے ہو. وہ الگ بات ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اپنے دلوں کی سختی کی وجہ سے تم لوگ عمل نہیں کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حجت ختم کر دی, انسانوں کو رسول بنایا کہ حجت ختم کر دی. اب یہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم کیسے کر سکتے تھے. جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ویسے ہی عمل صحابہ نے کیا, وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے. اب آگے دیکھو کیا کہتے ہیں وہ, وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی اپنے ہی جیسے ایک انسان کی تو بلا شبہ تم اس وقت البتہ سخت خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگے. بلکہ انہوں نے اتنا بھی دوسرے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کی بات نہیں ماننا, اگر اس کے کہنے پر چلو گے تم تو پھر تم بھی نقصان اٹھاؤ گے. اب بتاؤ, خود تو گمراہ ہو رہے ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نمونہ ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ایک کہ ایسا عمل کرنا ہے. ایک بندہ تو چلو خود عمل نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو بھی اگر روکے, یار فلاں کی بات نہیں سننا, فلاں تو یہ کہہ رہا ہے, اس کی بات نہیں سننا, یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرے اور اس حدیث کا, اس سنت کا حوالہ دے, کتاب کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ حوالہ دے اور صحیح سند کے ساتھ وہ بیان کرے جو حدیث صحیح ہو, اس کی بات ماننی چاہیے, ماننی پڑے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو. دیکھو بڑا فرق ہے. قرآن میں ہر جگہ پتہ ہے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. حالانکہ اگر عربی میں دیکھو نا، اللہ تعالیٰ صرف یہی فرما دیتا نا اطیعوا اللہ و رسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. یہ جملہ بھی کافی تھا. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کری؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ورنہ اتنا ہی کافی تھا، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھو زور کس پر دیا ہے؟ کہ اپنے نام پر زور دیا اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر زور دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور پھر کوئی اگر ایسا شخص ہے جو سنتوں سے روک کے سوچے فلاں نے یہ کہا ہے، ہمارے ماں باپ نے یہ کہا، پڑوسی یہ کرتے ہیں، ہم نے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا، فلاں پیر نے یہ کہا، فلاں مولوی نے، فلاں امام نے یہ کہا، یہ سب کرو، تو سوچو وہ کس قدر گمراہی میں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کہ بے شک تم مر جاؤ گے جب تو ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، تو تم بلا شبہ تم زندہ نکال کے لے جاؤ گے، زندہ نکال کر کھڑے کر دیے جاؤ گے. ہر قوم نے یہی کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ وہ یہ کہتا ہے مرنے کے بعد جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جسم مٹی میں مل جائے گا اور اللہ قیامت والے دن دوبارہ ہمیں زندہ کر دے گا، یہ کیسے؟ زیادہ تر لوگوں نے اسی بات پہ انبیاؤں کی مخالفت کری کہ اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا کیسے جب ہم مٹی ہو جائیں گے. بھائی یہ سوچو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری دفعہ بھی تو قادر ہے. اور سوچو پہلی دفعہ پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، پھر تو آسان ہوتا ہے پیدا کرنا کیونکہ پہلی دفعہ وہ چیز پیدا ہو چکی ہوتی ہے. لیکن بس بہرحال دلوں پہ پردے تھے، نہیں لا رہے تھے ایمان، جکڑے ہوئے تھے اپنی برادری میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنے ماں باپ کے طریقوں میں، نہیں انبیاؤں پر ایمان لا رہے تھے، ان کی باتوں پر. اور آج بھی یہی حال ہے کہ اگر کوئی چیز بتاؤ کہ یہ سنت نہیں، اصل سنت یہ ہے، تو لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ کھلم کھلا جب سنت سامنے آ جائے، حدیث کا ریفرنس مل جائے صحیح سند کے ساتھ، تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اور اگر مزید کنفرم کرنا ہے تو انسان جس کتاب کا ریفرنس دے رہا ہے وہ کسی بھی مسجد کی لائبریری میں جا کے اٹھا کے اس نمبر پہ، اس باب میں یا اس چیپٹر میں وہ حدیث پڑھ لے کہ وہاں موجود ہوگی وہ. اور تخریج والی اگر کتاب لے لے تو اس کی پوری تخریج بھی ہوگی اسناد کی، جس کو مزید تحقیق کرنی ہے. اور مزید تحقیق کرنی ہے ان اسناد کے لیے علم الرجال کی کتابوں پہ، تہذیب و ترغیب، جل اللسان، یہ ساری علم الرجال کی کتابیں ہیں، وہ اس سے بھی تحقیق کر سکتا ہے. لیکن ہم تحقیق کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کے لیے کون سا اسکول بہترین ہے، 10 اسکولوں میں چکر لگائیں گے. ہمارے بچے کے لیے کون سا کالج بہترین ہے، 10 کالجوں میں چکر لگائیں گے. کون سی لائن بہترین ہے، بزنس مینوں سے مشورہ کرو، خاندان میں جو بہت کامیاب لوگ ہیں ان سے میٹنگیں کرو، ان سے پوچھو آپ نے بچوں کو کس لائنوں میں ڈالا ہوا ہے، کون سی یونیورسٹیاں بہترین ہیں. اس چیز پر تحقیق کریں گے. اس چیز پر تحقیق نہیں کریں گے. دین کو ہلکا لیا ہوا ہے نا کہ تحقیق کون کرے. ایک فون کیا مولوی صاحب کو، ایک فون کیا کسی امام کو، ایک فون کیا کسی کو کہ یوں ہو گیا مسئلہ بتا دیں، انہوں نے بغیر حدیث اور قرآن کا ریفرنس دیے مسئلہ بتا دیے، یوں کر لیں بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس طرح کے لوگ آئیں گے، ایسے علماء سو آئیں گے کہ وہ خود بھی علم نہیں ہوگا اسے انہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے کہ بغیر ریفرنس کے فتوے دیں گے. میں نے کتنے فتوے ایسے دیکھے، نہ ریفرنس کسی حدیث کا، نہ قرآن کی آیت کا ریفرنس، اور فتویٰ دیا ہوا یہ کام یوں کر لو تو ہو جائے گا. کتنے بڑے بڑے عالموں کو دیکھیں اور ایک جمع غفیر ان کے پیچھے چل رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہمیں تحقیق کرنی ہے اس دین کی. ہم لوگ صرف یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی ہو گئی ہے.
معاشرے میں یہ مہنگا ہو گیا، چکن مہنگی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا، ہمیں یہ فکر بالکل بھی نہیں ہے کہ دین کے ساتھ کیا کرتے جا رہے ہیں لوگ. سنتوں کو ترک کر کے بدعتوں کی طرف آتے جا رہے ہیں، توحید کو ختم کر کے شرک کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں. یہ کوئی رونا نہیں رو رہا. اسلاف جو ہمارے گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام بخاری ہو گئے، یا حافظ ابن حجر عسقلانی ہو گئے، امام شوکانی ہو گئے، ابن مبارک ہو گئے، کتنے نام میں لوں، ابن القیوم الجوزی ہو گئے. یہ لوگ روتے تھے جبکہ ان کے پاس ان کے گھر کے خرچے مشکل سے چلتے تھے، ان کو وہ فکر ہی نہیں تھی. یہ روتے تھے کہ معاشرے میں سنتیں لوگ چھوڑ رہے ہیں اور بدعتوں کی طرف آ رہے ہیں. روتے تھے یہ لوگ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ. آج ہم لوگوں کا رونا ہی نہیں ہے. عصر کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا ایسا ہے کہ اس کا پورا مال لٹ جائے اور اس کے پورے اہل و عیال یعنی اس کا پورا کنبہ، اس کے بیوی بچے سب مر جائیں، ختم ہو جائیں. آج دیکھ لو اگر کسی کی عصر کی نماز بغیر کسی عذر کے، چلو ایک اگر عذر سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی سوتا رہ گیا، ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے نکل گئی، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ چلو جیسے سوتے ہوئے شخص سے وہ ہے قلم اٹھا لیے گئے، یہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے. مطلب اذان ہو رہی ہے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، اپنے بزنس میں، کاروبار میں، اسکول کی پڑھائی میں، کہ ابھی پڑھ لیں گے، ابھی بہت ٹائم میں پڑھ لیں گے، بالکل مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. تو سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گویا ایسا ہے کہ اس کا پورا مال لٹ جائے اور پورا اہل و عیال تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے. عصر کی نماز جس کی فوت ہو جاتی ہے. اب سوچو کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ افسوس نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا افسوس کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ فلاں مہنگی ہو گئی، اس دفعہ یہ نہیں لے پائیں گے، اس دفعہ یہ کیسے ہوگا، خریداری کیسے ہوگی، فلاں کیسے ہوگا، بجلی کا بل کیسے، ڈاکٹر کی فیس کیسے. یاد رکھو جب ہم اللہ کے دین کی فکر کریں گے اللہ آپ کی فکر کرے گا. اللہ کے دین کی فکر کرو، اللہ فکر کرے گا. یہ قیمتی چیز بتا رہا ہوں، نصیحت. اور اللہ آزماتا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ آزمائش بھی ڈالتا ہے. کوئی بات نہیں، وہ زندگی کا حصہ ہے. آزمائش آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت مانگنا چاہیے. حقیقت ہے بغیر اللہ کی اس سے نہیں آدمی گزر سکتا، کسی مشکل پریشانی تبلیغ یا اس سے آزمائش سے. لیکن فکر تو کرے آدمی اپنی. صبح بچے اٹھ رہے ہیں اسکول جانے کے لیے 6 بجے، 6:30 بجے، 5:30 بجے، اور اس ہفتہ اتوار کو سو رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے. یا اگر جو اٹھ بھی رہے ہیں جلدی، وہ عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے، اسکول کی تیاری، کالج کی، یونیورسٹی کی تیاری کر کے چلے جاتے ہیں. سوچو ہم نے کہاں فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے. ہمیں خود سوچنا چاہیے. چلو کبھی نکل جائے آدمی کی کوئی چیز، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ بھی کیوں اس سے چھوٹی. ایک یہ ہے کہ زیادہ تر روٹین یہ ہونی چاہیے کہ نماز جو ہے آدمی اپنے ٹائم پہ اول وقت میں پڑھے. اور نماز سے امپورٹنٹ تو میں تو سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی بھی چیز نماز سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے لیسٹ جو اسٹیپ دیا ہوا ہے نا، لیول دیا ہوا ہے، وہ نماز کو دیا ہوا ہے. کن اونچی اونچی ڈگریوں کے چکر میں اپنے بچوں کا دین تباہ کر رہے ہیں. کتنے ایسی عورتیں اور ماں باپ ہیں جو چلی جاؤ، یہ یہیں پہ بنا ہوا ہے ایدھی کا، بلکیس ایدھی کا، عورتوں کا جو سینٹر بنایا ہوا ہے انہوں نے، کہ وہ جوان اولادیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لاوارث سمجھ کے وہاں جمع کرا دیتے ہیں کہ بھائی اب ان کی پرورش کرو. کروڑوں روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کا کاروبار سنبھالے میں، اور بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے نکال کے وہاں جمع کرایا ہوا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں. یہ دین کی فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے. بہترین سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے. اس سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا فرمایا، ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ جو سمود کی قوم کی طرف بھیجا تھا صالح علیہ السلام کو،
کہ دنیا ہم نے خوشحال رکھی تھی ان کی، لیکن شرک اور کفر پہ تھے، تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ خوشحالی جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا جو ہے نا، وہ انسان یہ دیکھے کہ وہ قرآن اور حدیث کو کتنا ٹائم دے رہا ہے، اور نمازوں کو کتنا ٹائم دے رہا ہے، دین کو کیا اہمیت دے رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانی اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ ہم سب کو مسجد آباد کرنے والوں میں اللہ شامل فرمائے۔ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ ہم سب پر رحم فرما دے، اور ہمارے والدین اور تمام سننے والوں پر رحم فرما دے میرے اللہ۔ ہم ہر طرح کی آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ۔ آخرت میں ہم سب کا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔